یہ معاملہ سمجھنے والا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر تبرہ کرے ان پہ تو حضرت امام حسن کی عزت کا بھی مسئلہ اور خود امام حسین کی عزت کا بھی مسئلہ ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے امام حسن نے بھی بیعت کی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، قیس بن سعد بن عبادہ انصاری نے بھی بیعت کی ہے. تو جس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے جو کسی کا مرید بھی ہو، کوئی پیروں والا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جی، تو جس کے ہاتھ پہ بیعت کرے معاذ اللہ اس کو کافر کہا جاتا ہے جی، یا کافر کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر کا مسئلہ تھا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کر لی اور بیعت کر لی، تو یہ ثابت کیا ہے کہ امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں اور امت کے لیے امیر المومنین ہیں. اور باقاعدہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے تو تم کہہ سکتے ہو کہ بادشاہ ہیں، لیکن چونکہ حضرت امام حسن خلیفہ پر حق ہے، امیر المومنین ہے، تو جب امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے سلو کر لی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو خلافت ان کے حوالے کر دی ہے. اس کے بعد امیر معاویہ بادشاہ نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین ہے. تو جو بندہ امام حسن کو مانتا ہو وہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہے گا؟ بولو بولو. جو امام حسین کو مانتا ہو حضرت امیر معاویہ کو برا کہے گا؟ کیوں؟ اگر ان کو برا کہے گا تو ان کے ہاتھ پر تو انہوں نے بیعت کی ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ در پردہ امام حسن کو گالی دینا چاہتا ہے اور امام حسین کو گالی دینا چاہتا ہے. اور آج یہ موضوع نہیں ہے، میں یہ ثابت کروں گا کہ جس طرح یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں اسی طرح اہل بیت کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ان کی کتابوں میں موجود ہے. اب دیکھیے ذرا، حضرت امام حسن نے اس صلح کو دنیا و معافیہ سے بہتر قرار دیا. احتجاج تبصرے میں موجود ہے، تھوڑا مختصر کر لیتے. امام حسن نے فرمایا خدا کی قسم ان شیعوں سے معاویہ میرے لیے بہتر ہے. احتجاج تبصرے جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 68. جب صلح کی نا تو کچھ لوگ آ گئے اور وہ تھے شیعہ، انہوں نے کہا امام حسن یہ کیا ظلم کیا تم نے، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو آپ نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ آپ پہ حملہ کیا، آپ کی ران میں نیزہ مارا، مسلح نیچے سے چھین لیا. یہ سارا ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور انہوں نے کہا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. یہ امام حسن کو کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ان کی کتابوں میں موجود ہے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان شیعوں سے معاویہ میرے لیے بہتر ہے. اچھا، تھوڑی سی بات اگلی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ الاخبار الطوال مجھے دے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے. جب سنو کی غور کرنا ذرا، کہتے شرعی تم الذل بالعز، تم نے ذلت خرید لی ہے، عزت دے دی ہے. قبلتم القلیل وترکتم الکثیر، تھوڑا لے لیا ہے زیادہ دے دیا ہے. اتینا اليوم، اے امام حسین آج ہماری اطاعت کر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیعہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کو. لوگوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اتینا اليوم، امام حسین آج ہماری مان لے تو کیا ہوگا؟ واسن الدہر، پھر ساری زندگی ہماری نہ مان. آج مان کیا؟ دائل حسنا ومارا من هذا الصلح، امام حسن کو بھی چھوڑ دو اور جو انہوں نے صلح کی ہے اس کو بھی چھوڑ دو. یہ کس نے کہا؟ کس سے کہا؟ امام حسین سے. توجہ کرو نا، پوری بات بڑی اہم ہے. امام حسن نے صلح کر لی تو پہلے امام حسن کے پاس گیا، جب انہوں نے نہ مانی تو پھر امام حسین کے پاس آئے.
کیا کرو؟ وجمع الیک شیعتک من اہل الکوفہ، اپنے کوفی شیعہ کو اکٹھا کرو، وہ غیرہا، اس کے علاوہ جو شیعہ ان کو اکٹھا کرو، وہ ولنی و صاحبی ہذہ المقدمہ، یہ کام میرے سپرد کر دو اور میرے ساتھی کی ڈیوٹی لگا دو، ہم خود معاویہ کے بارے میں کام تمام کریں گے۔ قال الحسین انا قد بایعنا وعاہدنا ولا سبیل الی نقص بیعتنا، امام حسین نے فرمایا ہم نے بیعت کر لی ہے امیر معاویہ کی، آج کر لیا ہے امیر معاویہ سے، ہم کبھی اس بیعت کو توڑنے والے۔ یہ کس نے فرمایا؟ بولو بولو، کس نے فرمایا؟ الاخبار الطبان، ان کی معتبر کتاب ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے کوفی شیعہ کو اکٹھا کرو، اپنی فوج اکٹھی کرو، چھوڑ دو امام حسن کو اور اس صلح کو توڑ دو۔ آپ نے فرمایا ہم نے صلح جو کر لی ہے اس کو دوبارہ کبھی توڑنے۔ اس کے علاوہ ان کا مقتل ابی مخنف ہے، یہ اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ عبارت موجود ہے، کیا؟ حضرت امام حسین نے خط لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کی طرف، انہوں نے کہا تھا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تم بیعت توڑنا چاہتے ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کہتے ہیں قد وصلنی کتابوں کا وفہمت ما ذکرتا، تمہارا خط پہنچا ہے۔ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو لکھ رہے ہیں تمہارا خط پہنچا ہے، وفہمت ما ذکرتا، جو بات تم نے کی ہے میں سمجھ گیا ہوں، ومعاذ اللہ ان انقض عہدا، اللہ کی قسم، حضرت امام حسین کی یہ الفاظ موجود ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی بنا ان انقض عہدا عہدہ الیک اخی الحسن، اللہ کی بنا جو وعدہ اور جو آج میرے بھائی امام حسن نے تم سے کیا ہے میں اس عہد کو کبھی توڑنے والا، ہمیشہ اس کو برقرار رکھا ہے، جب بیعت کی ہے تو وہ نبھائی ہے اور اس پہ قائم رہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی باقاعدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور امام حسن کے ساتھ استاد کو نبھایا ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، ذرا سن لیں۔ کان یبعث الیہ فی کل سنۃ الف الف دینار سوى الہدایا من کل صنف، یہ مقتل ابی مخنف والا یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہر سال 10 لاکھ دینار امام حسین کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ زبان سے کہنا آسان ہے، 10 لاکھ درہم بھی نہیں، دینار، 10 لاکھ دینار ہر سال سالانہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور صرف یہ 10 لاکھ دینار نہیں، سول ہدایا من کل صنف، اس کے علاوہ ہر قسم کے اور تحفے بھی بھیجتے ہیں۔ کی کتاب بول رہی ہے اور باقاعدہ اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ میں بات کو تھوڑا سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن بیعت کریں حضرت امیر معاویہ کی، اور امام حسین بھی بیعت کریں حضرت امیر معاویہ کی، اور پھر یہ فرمائیں جب شیعہ کہیں بیعت توڑ دو وہ کہیں نہیں توڑیں گے، اور جو عہد ہو گیا ہے اس کو اسی طرح سلامت رکھیں گے، اور پھر انہی کی کتاب یہ ثابت کرے کہ سالانہ امیر معاویہ 10 لاکھ دینار بھی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ان کی جو صلح ہوئی ہے وہ تا زندگی برقرار رہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک روایت میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں ابن عساکر سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اسی لیے یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کے زیادہ خلاف بھی ہیں کہ حدیثیں وہ روایت کر دیتے ہیں، تو انہوں نے حضور سے حافظہ مانگ کے لیا ہوا ہے، اگر روایت نہیں کرنی تھی تو حافظہ لیا کیوں ہے اور مصطفیٰ نے دیا کیوں ہے؟ اب جو حدیث سنتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ ان فی جہنم کلابا زرق العیون علی رافها شعر کامثال اذناب الخیل، فرمایا ابو ہریرہ سن لو جہنم میں کچھ کتے، کیا ہے؟
جہنم میں کیا ہے؟ بولو بولو، جہنم میں کیا ہے؟ کتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ دیکھو، جنت میں بھی پہنچتی ہے، جہنم میں بھی پہنچتی ہے۔ کتے ہیں، فرمایا ان کی آنکھیں نیلی ہیں۔ آنکھیں ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ نظر نہیں ہے، بینائی نہیں ہے۔ الا رافع اشار الامثال اذناب الخیل، فرمایا ان کتوں کی گردنوں پہ اتنے بڑے بڑے بال ہیں جس طرح گھوڑے کی دم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کتے نہیں ہیں، بڑے بڑے کتے جہنم میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ گردن پہ اس طرح بال ہیں جس طرح گھوڑے کی، بولو تو صحیح، دم کے بال، گھوڑے کی دم ہوتی ہے۔ اچھا تو کس کے لیے؟ جہنم میں کتوں کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا لو اذن اللہ تبارک و تعالی لکلب منہا ان یبلغ السماوات السبع فی لقمۃ واحدہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کتوں میں سے ایک کتے کو اگر اللہ اجازت دے تو 7 آسمانوں کا ایک لقمہ بنائے گا۔ 7 آسمانوں کا ایک لقمہ، ایک کتا ایک بار 7 آسمانوں کا ایک ہی لقمہ بنائے گا۔ اتنے بڑے بڑے کتے، تو جہنم کی سزائیں اور بڑی ہیں، یہ کتے کس لیے؟ فرمایا یہ کچھ دنیا میں ایسے کتے ہیں جن کے لیے یہ کتے، یہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنے بڑے بڑے کتے کس کے لیے ہیں؟ فرمایا لہان ذالک علیہ، یہ لقمہ 7 آسمانوں کا ان پر بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ ہے؟ فرمایا یسلط یوم القیامہ علی من لعن معاویہ، جو بندہ دنیا میں امیر معاویہ پہ لعنت کرے گا اللہ محشر کو اس بندے کو اس کتے کے حوالے کرے گا۔ بڑے بڑے کتے، ان کتا ویکھیا جے کدی؟ جی این تو تمہیں دکھایا نہ ہونے کو نہیں سمجھ آ رہا جی۔ ہوں کتے اسی کتے آخیے نا تو کتے جڑے نے وہ خود احتجاج کرن گے، آخر اسی تو بڑے وفادار ہاں تے یہ بڑے بغیرت۔ کتا وفادار ہوتا نا، پتہ صحابہ کہف دا کتا قرآن پاک جو ذکر موجود، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ ایسے لوگوں سے بہتر نہیں ہے جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ ابھی یہی تلاش کر رہے ہیں کہ معاویہ کا معنی کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو لفظ کا معنی ہے جو خود کتا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا۔ فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تو وہ کتے کیا کہتے ہیں؟ وہ جب اصحاب کہف کے پیچھے چلا ہے کتا تو اصحاب کہف نے تارا دو اس کو دھتکارا، پیچھے ہٹانا چاہے، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار، بالآخر کتا بول پڑا، کتا بول پیا کیا تھا انا احب احباب اللہ، اصحاب کہف میں تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہوں۔ کتا جڑا ہے اتنے آ کے کتا بھی بھونکنا بند ہو جائے، کتے آ کے آنا احب احباب لا نخاف لا تخافوا منی، ڈر نہ کرو، خوف نہ کرو، میں کاٹوں گا بھونکوں گا۔ بھونکنے کے لیے اور بڑے، کاٹنے کے لیے اور بڑے، انا احب احباب اللہ، میں تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے پیاروں سے کتے پیار کرتے ہیں تو جو انسان ہو کے پیار نہ کرے اس کے انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر اس کو اگر کتا کہے تو کتے احتجاج تو کریں گے نا، بھئی ہم تو ہیں پیار کرنے والے، یہ ہیں بکواس کرنے والے، ان کو کہنا ہے تو سور کہہ لو، کتا مت کہو۔ کتے کا ذکر اس لیے قرآن میں ہے، اور یہ روایت میں ویسے نہیں پیش کر رہا، باقاعدہ یہ روایت تفسیر میں موجود ہے کہ کتا کہتا ہے میں تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہوں، کہتا ہے نام حتی احرسکم، اصحاب کہف تم سو جاؤ میں پہرا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ذرا، تو فرمایا جو بندہ امیر معاویہ کو آپ پہ لعنت بھیجے گا اللہ اس بندے کو جو نام کا بندہ ہے ان کتوں کے آگے ڈالے گا جن میں سے ایک کتا ایک ہی مرتبہ 7 آسمان ہڑپ کر جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر معنی کا پتہ بھی چل جائے گا اور باقی پتہ بھی چل جائے گا۔ اب آوے جی وقار
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر سا ایک تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اپنی کتابیں ایک دو کتابوں سے روایت پیش کی، باقی روایتیں ساری ان کی کتابوں سے پیش کی۔